سبق نمبر 9، سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع، آیت نمبر 83 سے 86 تک۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب لیا ہم نے، میثاقا، پکا وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہیں عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، حسن سلوک کا، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ، وقولو، اور کہو گے، للناس، لوگوں کو، حسنا، بھلی بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو گے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو گے زکوٰۃ کو، ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، معرضون، منہ پھیرنے والے ہو۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے کہ نہیں عبادت کرو گے اللہ کے علاوہ کسی کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہو گے لوگوں کو بھلی اور اچھی بات، اور قائم کرتے رہو گے نماز کو، اور دیتے رہو گے زکوٰۃ۔ پھر تم پھر گئے، مگر تھوڑے تم میں سے قائم رہے، اور تم تو ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب لیا ہم نے، میثاقکم، پکا وعدہ تم سے، لا تسفکون، نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم، خون اپنوں کا، ولا تخرجون، اور نہیں نکالو گے تم، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنوں کے گھروں سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، ثم، پھر، اقررتم، اقرار کیا تم نے، وانتم، اور تم، تشہدون، گواہ ہو گئے۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی قتال نہیں کرو گے، اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے جلا وطن کرو گے، تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم اس بات پر گواہ ہو گئے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم انتم پھر تم ہؤلائی وہی ہو تقتلون قتل کرتے ہو تم انفسکم اپنوں کا یعنی آپس میں قتال کرتے ہو وتخرجون اور نکالتا ہے فریقاً ایک فریق منکم تم میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے یعنی جلا وطن کر دیتا ہے تظاہرون چڑھائی کرتے ہو تم علیہم اوپر ان کے بالاسم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ وَإِنْ اور اگر یأتوکم لائے جائیں تمہارے پاس اسارا قیدی تفادو فدیہ پکڑتے ہو تم ہم ان کا وہوا اور یہ بات محرم حرام ہے علیکم اوپر تمہارے اخراجہم جلا وطن کرنا ان کو افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعضی کچھ حصے پر الکتابی کتاب کے وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض کچھ حصے کا فما جزاء پس کیا سزا ہے من اس کی جو یفعلو کرے ذالکا ایسا منکم تم میں سے الا مگر خزی رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یردون لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذابی سخت عذاب کے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو پوری آیت پھر تم وہی نکلے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو اور ایک فریق تم میں سے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے چڑھائی کرتے ہوئے ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ اور اگر لائے جائیں تمہارے پاس قیدی تو تم فدیہ پکڑتے ہو ان کا حالانکہ یہ حرام ہے تم پر یہ کہ تم کسی کو ان کے گھروں سے نکالو کیا پس تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو پس کیا سزا ہے ایسے شخص کی جو یہ کام کرے تم میں سے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخت عذاب کی طرف اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون اولئک الذین وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرتی آخرت کے بدلے فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب کو ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے پوری آیت وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا یعنی دنیا کو پسند کر لیا ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے آیت نمبر 83 سے 86 تک 10ویں رکوع میں درج 4 آیات کی الگ الگ تشریح آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ سے أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنے نبیوں کے ذریعے کچھ وعدے لیے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے عبادت کے مفہوم میں بات ماننا ڈرتے رہنا امیدیں رکھنا اور دعائیں مانگتے رہنا سب شامل ہیں والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اچھے برتاؤ کا مطلب ان کا خیال کریں گے انہیں خوش رکھیں گے اور عام لوگوں سے بھلی اور اچھی باتیں کریں گے
قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام بھلی باتوں میں سب سے اونچے درجے کی بھلی بات لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا قرار دیا ہے، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا التزام کریں گے۔ مگر کیا ہوا؟ چند لوگوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیلی ان وعدوں سے منہ پھیر گئے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے اور اس کے حکموں سے منہ پھیرنا بہت بڑا عیب ہے۔ آیت نمبر 84، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے تشہدون تک بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں لڑو مرو گے نہیں، اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے کو گھر چھوڑ کر جلا وطن ہونے پر مجبور کرو گے۔ یہ ہے وہ انسانی قدریں جن کو آج مغرب والے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے کہہ کر امن عالم کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جبکہ ہیں نہیں۔ انہیں کیا پتہ کہ اسلام اور اسلام سے قبل تمام مذاہب میں انسانی اقدار اور امن کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے، اور ان کی پامالی اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ آیت نمبر 85، ثم انتم ہؤلاء سے عما تعملون تک اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، باوجود وعدے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے اور تمہارا طاقتور طبقہ کمزوروں کو ان کے گھروں سے جبری نکال کر جلا وطن کر دیتا، بعد میں وہی کمزور جب قیدی بن جاتے تو تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑتے اور ساتھ یہ کہتے کہ کتاب میں فدیہ کے بدلے قیدیوں کی رہائی کا حکم ہے جس پر عمل ضروری ہے، تو کیا کتاب میں آپس کے قتال اور جبری جلا وطنی کے حرام ہونے اور ایسا نہ کرنے کا حکم نہ تھا؟ تم کتاب میں سے مطلب کا حکم لے لیتے ہو اور باقی سارے حکم توڑ دیتے اور چھوڑ دیتے ہو۔ جو کتاب کے بعض احکام مانے اور بعض نہ مانے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں اس کو رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں سخت عذاب دیا جائے۔ مدینہ میں یہودیوں کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور اسی طرح مشرکوں کے بھی دو قبیلے اوس اور خزرج، جن کا کام ہی یہی تھا گروہ بندی کر کے ایک دوسرے پر آئے روز چڑھائی کرتے رہنا، مطلب کے لیے تورات کے حوالے لے لینا، ورنہ من مانیاں کرتے رہنا۔ یاد رکھو، اللہ کی پوری کتاب پر پورا عمل ضروری ہے۔ کتاب میں سے چند باتیں ماننے والا مطلبی اور دغا باز ہے، مگر دنیا ایک آدھی بات پر کسی کو مذہب کا ہیرو مان لیتی ہے، اور جن کی ساری زندگی مذہب کے عین مطابق گزر رہی ہو ان کو مذہب کا دشمن کہہ دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کا حساب آگے چل کر دینا پڑے گا۔ آیت نمبر 86، اولئک الذین سے ینصرون تک جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو عزیز رکھا، وہ ایسے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے جو کبھی ہلکا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ یہودی، عیسائی اور دنیا میں آباد تقریباً سب انسانوں کا مطمع نظر اس وقت صرف دنیا ہے، آخرت کی فکر کسی کو ہے ہی نہیں سوائے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کی فکر بھی اگر صرف علم کی حد تک رہ گئی اور عمل سے ثابت نہ ہوتی ہوئی تو ان کی آخرت بھی عذاب کی نظر ہو جائے گی۔ الامان والحفیظ۔